بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں اس وقت جو پورے پاکستان کا سب سے جو ایک امپورٹنٹ ایشو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی الحمدللہ عید الفطر گزری ہے اور اس کے اندر چھٹیاں بھی تھی 3-4 دن، اور کراچی کے اندر خاص کر پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے پبلک نکلی ہے روڈوں کے اوپر، اور مخصوص جو نوجوان تھے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں جس سے پورا عید الفطر کا جو مزہ تھا وہ کرکرا ہوا ہے۔ مطلب اس میں لوگ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں کہ خاص کر یہ جو کراچی کے اندر، لاہور میں اور میاں والی میں اور بھی دیگر جو پاکستان کے شہر ہیں اس کے اندر نوجوانوں نے جس بےہودہ طریقے سے جو رقص کیا، اور اس کے بعد ان کی جو حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈریس پہنے ہوئے تھے اور بڑے لمبے بال، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں سب سے پہلے تو۔ اور اس میں زیادہ تر مطلب جو نوجوان جو نظر آئے ہمیں جو نظر آئے سوشل میڈیا کے تھرو، وہ تقریباً جو اکثریت جو تھی وہ پختونوں کی تھی۔ تو انہوں نے پختون روایات کو بہت زیادہ مطلب کہ ڈیمیج کیا، نقصان پہنچایا، کیونکہ ہم پختونوں کی جو روایات ہیں بڑی مطلب ہماری ایک تاریخ ہے، ایک تاریخی ورثہ ہے یہ ہمارا۔ تو جس طریقے سے انہوں نے جو پتہ نہیں، ایک میاں والی میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ریت بھی اچھال کے اپنے اوپر پھینک رہے تھے، پتہ نہیں کون سا یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے، یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، میری کچھ سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی ذرا۔ تو میں خود بھی الحمدللہ پختون ہوں اور میں پختون روایات کو سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کراچی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، فیملی بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ خوفزدہ تھی، جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ زیادہ تر جس طرح سوشل میڈیا میں جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر محدود کر دیا، وہ لوگ تفریحی مقامات پر نہیں گئے۔ جو کراچی کا حسن ہے، ساحل سمندر پہ، پارکوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر جو رش ہوتا ہے اس پہ لوگ مطلب جانا چاہتے تھے، لیکن بہت زیادہ جو فیملیز تھی وہ نہیں جا سکی۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ ایک تو آبادی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کیا بلکہ 4 کروڑ سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، تفریح گننے چلنے کوئی 5-6 پارک نہیں ہے اس کے اندر، ایک صرف ساحل سمندر ہے۔ اگر اس کے اندر بھی اس طرح کا مخصوص ایک ٹولہ، بدتمیز ٹولہ اگر وہاں پہنچ جائے، پھر تو کراچی میں کوئی جگہ نہیں بچتی تفریح کے، بندہ کہاں پہ اپنی فیملی کو وہاں پہ لے کے جائے۔ تو لہٰذا میں یہ سب اس کے بعد یہ جو واقعات ہوئے اس کا جو تاثر دیا گیا کہ یہ کراچی کے اندر غیر مقامی لوگ تھے، تو یہ انہوں نے جو ہے یہ مطلب سارا فساد برپا کیا، ساری چیزیں ہوئی، تو یہ ایک قوم کی طرف ایک مطلب ہے کہ اس کو ایک لسانیت کی طرف، تعصب کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی گئی، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ چونکہ یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مطلب کراچی کا شہری لاہور نہیں جا سکتا، لاہور کا کراچی نہیں آ سکتا، یا اندرونی سندھ ہم نہیں جا سکتے، یا خیبر پختونخوا نہیں جا سکتے، یا خیبر پختونخوا کے لوگ کراچی نہیں آ سکتے۔ کراچی پاکستان کا حصہ ہے، تمام پاکستانیوں کا شہر ہے، چاہے اس میں جتنے بھی قومیں آباد ہیں سب کراچی میں آ کے رہ بھی سکتے ہیں، سیلیبریشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن دائرے کے اندر رہ کے۔ اب یہ بدتمیزی چاہے وہ پختون کرے، کوئی مہاجر کرے، کوئی پنجابی کرے، کوئی سندھی کرے، کوئی بلوچ کرے، کوئی بھی کرے، تو یہ ایک مطلب ہے کہ اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا انتظامی امور ہمارا فیل ہوا، یہ انتظامیہ کی غفلت تھی، یہ ان کی کوتاہی تھی، اس کو ہم اس طرح مطلب ہے کہ یہ اس کی وجوہات یہی ہیں۔ اگر انتظامیہ متحرک ہوتی، پولیس آپ کی متحرک ہوتی، رینجرز آپ کی متحرک ہوتی، یہ سارے سڑکوں پہ موجود ہوتے اور ان کے پاس کمپلین جاتی، یا یہ لوگ خود دیکھتے موقع پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے، تو شاید یہ طوفانی جو بدتمیزی برپا ہوا اس طرح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ انتظامی اس کی مطلب ہے کہ اس کی ایک ناکامی ہے، انتظامیہ کی، سندھ حکومت کی بھی ناکامی ہے، سندھ پولیس کی بھی ناکامی ہے، اور کراچی پولیس کی بھی ناکامی ہے، اور ہماری انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کی بھی ناکامی ہے۔ یہ مکمل طور پہ یہ لوگ اپنے اس کے اندر ناکام ہوئے۔ مہذب ملکوں کے اندر جب اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بڑی چھٹیاں ہوتی ہیں قومی دن کے اوپر، ان کی ساری انتظامیہ متحرک نظر آتی ہے، تو اس کے اوپر پھر کوئی بھی اس طرح کا اگر واقعہ خدا نخواستہ رونما ہوتا ہے تو وہ موقع پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، 14 اگست آنے والی ہے، 25 دسمبر ہے اس کا، بہت سارے اس طرح کی، 23 مارچ ابھی گزر گیا ہے، اس طرح کوئی 7-8 بڑے دن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جن پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔
چونکہ پاکستان کے اندر مطلب ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہیں، مطلب ہے کہ اکانومی کا پرابلم ہے، اور بہت ساری اس طرح کی صورت حال ہے، تو لوگ اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، فیملیز باہر نکلتی ہیں، ہماری خواتین باہر نکلتی ہیں. لیکن جب اس طریقے سے جو نوجوانوں نے جو حرکت کی ہے، اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر تو مطلب ہے کہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی. تو میں سب سے پہلے جو نوجوان جو سوشل میڈیا کے تھرو جن کی تصویریں جاری ہوئی ہیں، ان کی ظاہر سی بات ہے ان کی فیملیز بھی ہوں گی، ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، بڑے بھائی بھی ہوں گے، اور رشتہ دار بھی ہوں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان پر ایکشن لیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ خدا نہ جب اگر آپ روڈوں پہ نکلیں تو آپ سے دوسری کی ماں، بہن، بیٹی وہ محفوظ ہونی چاہیے، وہ خوف نہ محسوس کریں. یہاں پہ ہم ایسا اپنا کردار ایک بنائیں، اگر ہم سڑکوں پہ جائیں تو ہماری وجہ سے ہماری بہنیں، ہماری خواتین وہ بالکل اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. اور میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب اگر آپ اس طرح کی حرکت دیکھیں، جو نوجوان اس طرح کی بدتمیزی کریں، آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، آپ اس کو روکیں. پولیس کو جو ہے نا وہاں پہ آپ فون کریں، 15 پہ کال کریں، رینجرز کو بلائیں کہ بھئی یہاں پہ یہ حرکت ہو رہی ہے، ان کو آپ گرفتار کریں. اور حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور ان کی اگر اس طرح کی آئندہ اگر اس طرح کی حرکت ہو تو ان کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں کے اندر ڈالیں. کم سے کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک ان کی سزا ہونی چاہیے اور ان کی وہاں ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا، اس طرح کی حرکت مجھے میاں والی میں بھی نظر آئی. چونکہ میاں والی میرا آبائی علاقہ ہے تو لہٰذا وہاں پہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو میرے دوست میرے ساتھ جو میری فالوئنگ ہے تو ان کو بھی میں نے نوٹ کیا، وہاں سے مجھے ویڈیوز بھی آئی، میں نے خود بھی دیکھی. تو وہاں بھی اس طرح کا طوفانی بدتمیزی نظر آیا مجھے. تو وہاں پہ جو انتظامیہ نے پارکس کو بند کر دیا تھا تو ظاہر سی بات ہے لوگ سڑکوں کے اوپر تھے، سڑکوں پہ وہ بدتمیزی کر رہے تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم خوشی کا اظہار کس طریقے سے کریں. الٹا سیدھا ڈانس، الٹی سیدھی حرکتیں، الٹی سیدھی جو ہے نا وہ بکواس تو وہ سننے کو ملی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ بھی پولیس بڑی پریشان تھی. لیکن وہاں مجھے جو پولیس جب ایکشن میں نظر آئی تو داؤد خیل پولیس نے یہ کیا کہ وہاں پہ ان کو جب انہوں نے پلان کیا ہوگا، ان کے جب اس طرح کچھ نوجوان ان کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مشین پکڑی، ان کے سر منڈوائے، ان کے بال کاٹے گئے کیونکہ جو لمبے لمبے بال تھے. جب مشین خراب ہوئی تو انہوں نے پھر ہیئر ڈریسر کو بلایا، پھر ان کے بال منڈوائے گئے، ان کو گنجا کیا گیا تاکہ ان کو آئندہ نصیحت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بہت سارے ہمارے پاس سزائیں ہیں، ہم ان کو دے سکتے ہیں، مطلب ایز اے اس کو مطلب کہ وارننگ کے طور پہ کہ بھئی اگر آپ اس طرح حرکت کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ حرکت کی جائے گی ذرا. تو لہٰذا اس کے بعد تھوڑا سا کنٹرول بھی ہوا ہے اس سیکشن کے اوپر. جس معاشرے میں سزا اور جزا کا قانون ہوتا ہے تو وہاں پہ کرائم کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا حیدر پختون مطلب ہے کہ میں اس پر انتہائی شرمندہ ہوں. اس حرکت کے اوپر جن خواتین کے ساتھ، جن فیملیز کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ آئندہ ہماری جو حکومتیں ہیں، چاہے صوبائی حکومت ہو، ہماری وفاقی حکومت ہو، وہ متحرک نظر آئے عید کے مواقع کے اوپر اور ہماری قومی دن کے اوپر، تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ. چونکہ ہم اگر اس طرح ان کو فری ہینڈ دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی طرح کی مخلوق آپ کو روڈوں پہ نظر آئے گی، تو باقی جو شریف لوگ سارے گھروں پہ نظر آئیں گے. لہذا میں خاص کر کراچی کی اپنی عوام سے، اپنی اردو سپیکنگ بھائیوں سے، یا جتنی بھی قومیں رہتی ہیں، ہماری پٹھان، پختون، بلوچ، سندھی، پنجاب، جتنے بھی جو لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک خوبصورت جو پھول ہوتے ہیں نا، ان کے خوبصورت ایک گلدستہ ہے. یہاں پہ ہماری مثال ان کی طرح ہے. نہ ہمارا کسی مہاجر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ مہاجر کا کسی پختون کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا کوئی سندھی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ سندھیوں کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا ہے. تو لہذا اس کو قومیت کا نام نہ دیا جائے. یہ غیر مقامی کا جو لفظ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ میرٹ کی بات کرتا ہوں. میں یہاں پہ جو کوٹا سسٹم ہے، میں اس کے بھی خلاف ہوں. کوٹا سسٹم میں کوئی بھرتی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی داخلے بھی نہیں ہونی چاہیے. میرٹ بیس کے اوپر آپ کی ہر محکمے کے اندر بھرتیاں بھی ہونی چاہیے. میرٹ بیس کے اوپر آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر آپ کے جو ہے نا داخلے ہونے چاہیے. جب میں میرٹ کو فالو کروں گا، جب میں میرٹ کی بات کروں گا تو کس طریقے سے میں کمپلسری کی بات کر سکتا ہوں. لہذا ہم سب کراچی کے رہنے والے سب پاکستانی ہیں. لہذا انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ، اپنی رینجرز کے ساتھ ہم اس طرح کے نوجوانوں کو روکیں گے کہ اس طرح کا کام نہ کریں. اور ان کے ماں باپ سے انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ اگلی بار وہ اپنی بچوں کو سمجھائیں گے تاکہ اس طرح کی حرکت ہمیں نظر نہ آئے. بہت شکریہ.